اور ناظرہ جو دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کم سے کم 5 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایک لفظ، ایک الفاظ قرآن کا ہم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ محترم میری دینی مائیں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس کے دین کی مبارک محنت کو کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ ہماری کامیابی کے لیے دیا ہے، اور ہمارے جو نبی ہے وہ صرف مردوں کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ عورتوں کے بھی نبی ہے، بچوں کے بھی نبی ہے، انسانوں کے نبی ہے، جناتوں کے نبی ہے، حیوانوں کے نبی ہے، چرند پرند درند، چوپائے اور دو پیر پہ چلنے والے، 4 پیر پہ چلنے والے اور پیٹ کے بل چلنے والے، ان سب کے نبی ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس امت کے جو ہے امتی ہونے کے ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج کو، ان کے قانون کو، ان کے طریقے کو اور ان کی سنت کو اور ان کی شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور ان کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ چند اعمال کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ ہماری اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ذکر کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے میں ذکر 5 چیزوں کا نام ہے۔ اپنے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ذکر 5 چیزوں کا نام اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر فرمایا کہ سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، کہ روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ حفاظ کے لیے فرماتے ہیں جو قرآن کے حافظ ہے ان کے لیے روزانہ کے 3 پارے انہوں نے جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور ناظرہ جو دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کم سے کم 5 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایک لفظ، ایک الفاظ قرآن کا ہم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ جو ہے ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، اور اسے اللہ کے جو ہے ترازو میں رکھا جائے گا تو 90 نیکیاں ملیں گی۔ فرماتے ہیں کہ 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکی اور 10 نیکی کا بدلہ جو ہے 100 نیکی۔ یہ جو ہے اللہ کے خزانے ہیں۔ اس کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اس کا وقت خاص طور سے تہجد کی نماز کے بعد ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ سے قریب پایا تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں۔ تو روزانہ یہ اس کا افضل وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، تہجد کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے، اشراق کی نماز کے بعد بھی۔ پھر ہمارے پاس دن بھر میں 24 گھنٹے میں جب بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم قرآن کی تلاوت کرنے کی فکر کوشش کریں۔ کئی زمانہ گزر جاتا لیکن ہمارے اپنے گھروں میں قرآن نہیں کھلتے۔ کیوں نہیں کھلتے؟ کیونکہ دل نہیں چاہتا، من نہیں چاہتا قرآن کی تلاوت کرنے کو۔
ایک جگہ کا واقعہ ہے، کوئی امام صاحب جو ہے کسی کے وہاں پر دعوت میں چلے گئے اور ان کے الماری پر ایک قرآن شریف رکھا ہوا تھا، تو کوئی پیسے یا کوئی چیز جو ہے اوپر سے گر گئی الماری کے اوپر سے، وہ امام ہوا سے پنکھے سے وہ امام صاحب نے اس کو اٹھا کر جو ہے تو قرآن شریف کے نیچے ایسا دبا کر رکھ دیے کہ وہ بار بار نہ گرے، شاید پیسے تھے۔ تو امام صاحب دعوت وغیرہ ہو گئی، کھانے سے فارغ ہو گئے، چلے گئے گھر پر۔ پھر جو ہے تو شام میں 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد وہ اس مکان مالک کی گھر والی اور وہ گھر والے وہ پیسے ڈھونڈنے لگے کہ کہاں چلے گئے پیسے، کہاں چلے گئے، تو پیسے کہیں نظر نہیں آئے، انہوں نے قرآن کے اندر یا قرآن کے نیچے رکھ دیے تھے۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر جو ہے 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے، کہا کہ امام صاحب نے شاید چرا لیے ہوں گے، لے کر چلے گئے ہوں گے۔ پھر جو ہے کئی دنوں گزر گئے، سمجھ میں نہیں آیا، پھر چھوڑ دیے اس کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو اگلے سال جو ہے دعوت کی ان کو کھانے کی امام صاحب کو، پھر کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ امام صاحب یہاں پر جو ہے کچھ روپے رکھے تھے، لیکن وہ جب پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے وہ دکھائی نہیں دیے۔ تو امام صاحب نے سر کو ہاتھ لگائے اور فرمانے لگے کہ دیکھو آپ نے 1 سال تک قرآن شریف کو نہیں کھولا، کہ وہ قرآن شریف کے اندر میں نے دبا کے رکھے تھے، پنکھے سے فین سے جو ہے وہ اڑ گئے تھے اور وہ میں نے دبا کر رکھے تھے، تو آپ نے 1 سال سے قرآن شریف نہیں کھولا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہاں صحیح بات ہے، ہم نے قرآن شریف کو نہیں کھولا۔ تو ہمارے گھر میں قرآن شریف جو ہے تو الماری میں رکھا ہوا ہے اور قرآن کی پیٹی میں سجا کے رکھا ہے غلاف لگا کے، لیکن ہم کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر لو بلا، پریشانی، مصیبت، ٹینشن، فکر، غم اور سستی، تنگی، غریبی، بیماری یہ آ جاتی ہے قرآن شریف کی جو ہے تو تلاوت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اس کے لیے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ آج عزم لے کر جائے کہ 1 پارہ نہیں ہوتا تو آدھا پارہ پڑھیں گے، آدھا نہیں ہوتا تو کم سے کم پاؤ پارہ پڑھیں گے، 5 رکوع تو روزانہ کسی بھی حال میں ہم پڑھنے والے بنیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کا پڑھنا جو ہے فرض ہے، فرماتے ہیں کہ وہ فرض کے درجے میں ہے، تو سال میں 2 مرتبہ کم سے کم ہم قرآن کو جو ہے پڑھیں۔ اگر روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے تو مہینے میں 1 قرآن ختم ہوگا، سال میں 12 قرآن ختم ہوں گے۔ آدھا پارہ پڑھیں گے، سال میں 6 قرآن ختم ہوں گے۔ پاؤ پارہ پڑھیں گے روزانہ تو سال میں 3 قرآن ختم ہوں گے۔ اس کا ہم اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ موقع محل کی جو صورتیں ہیں اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ موقع محل کی صورتیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے علاج ہے، تو اگر کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہے، کسی کو بخار ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، تو اس گھر میں جو ہے فاقہ نہیں آتا، فاقہ یعنی تنگی نہیں آتی، غریبی نہیں آتی۔ تو ہم روزانہ اپنے گھر کے اندر جو ہے سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ آج ہم سب جو ڈرے ہوئے ہیں، فاقے سے ڈرے ہوئے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں کمائیں گے، کہاں لگائیں گے، ہمارے گھر کا گزر بسر کم ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سارے دنیا والوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہوئی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور اس میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو ہے ہم سورہ واقعہ پڑھنے کا خاص اہتمام کریں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، خود بھی ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور سورہ تبارک الذی ہے، سورہ تبارک الذی میں 30 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے، 29ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کو جو ہے تو روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، سونے سے پہلے روزانہ 30 آیتیں ہیں، زیادہ نہیں ہے، بس 5 سے 10 منٹ لگیں گے پڑھنے کے لیے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اس کو پڑھیں گے تو قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ بھی تھے، تو اللہ کے صحابہ نے وہاں پر خیمہ لگایا، ٹینٹ باندھا وہاں پر قیام کرنے کے لیے۔ ٹینٹ باندھنے کے بعد وہاں آرام کرنے لگے تو ان کو وہاں سے تبارک الذی کی آواز آنے لگی زمین سے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے، تو قبر پر لگا دیے۔
तबारकल्लज़ी की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उनसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जो है तबारकल्लज़ी पढ़ा करता था, तो इसके क़ब्र के अंदर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएंगे। तो सूरह तबारकल्लज़ी रोज़ाना बिला नागा पढ़ने का एहतमाम करें। हम खुद अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के, इन कुरान के जो है तो क्या कहेंगे अनवारात और बरक़ात हम खुद देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ में। इसका एहतमाम करें। और इसी के साथ में जो है अलिफ लाम मीम सजदा है, उसी की भी वही फ़ज़ाइल है। तो रोज़ाना उसमें भी 30 आयतें हैं, 2 रुकू है, 21वें पारे के अंदर है। इसका भी हम पढ़ने का एहतमाम करें। अलिफ लाम मीम सजदा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक इसकी तिलावत नहीं कर लेते। इसी के साथ में हफ्ते में 1 मरतबा सूरा पढ़ना है, सूरह कहफ, जुमा के दिन। तो सूरह कहफ जो पढ़ेंगे, इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएंगे। यहाँ तक कि दज्जाल से भी अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर दज्जाल निकल गया तो अल्लाह ताला दज्जाल से भी हिफाजत फरमाएंगे। इसके लिए और एक नूर निकलेगा जो है मक्का तक पहुँचेगा और फरमाते हैं कि मदीना तक पहुँचेगा।